جی بسم اللہ الرحمن الرحیم الثالث بالجهل یرا نفسه ویرا نفس جی ویرا نفسه مع ذلك مقصرا یعنی اس کی جو اعلان بتاؤں واو تو حرف عطف ہے اور یرا مبنی ہوتا ہے سیغہ واحد مذکر غائب یرا مبنی تھوڑی ہے یرا او پہلے مضارع یرا پہلے مضارع نفسہ یہ مضاف مضاف الیہ ہو کر مفعول بہ بن رہا ہے مع ذالک اس کے نفس نفس کیا بنتا ہے ویسے ترکیب میں نفس کیا بنتا ہے نفس کن الفاظوں میں سے آتا ہے تاکید معنوی کس کس طرح ہوتی ہے اس میں نفس کا لفظ بھی ہے نا یہ نہیں ہے ایک تو تھا ضربہ ضربہ دو بار یہ تو تاکید لفظی ہوتی ہے تاکید معنوی کیا ہوتی ہے نفس آیون اجمع وغیرہ جتنے بھی الفاظ ہیں اس میں نفس بھی تو ہے تو کیا بنتا ہے یہ ہاں اور موقت کیا بنے گا یعنی وہ جس کی جو بات یرا میں ہوا ضمیر موقت نفسہ تاکید یہ اس کی ترکیب ہاں موقت تاکید مل کر فاعل بن جائے گا فائل بنے پھر نفسہ پڑھے نہیں یہ غالباً شاید کیا بنے گی اس کی ترکیب تو اس کا ترجمہ یہ نہیں بنے گا اور وہ دیکھے اپنے آپ کو صحیح ہے مفعول بہ کا ترجمہ موقت تاکید تو اس وقت ہوگا ویسے جب دونوں ایک ہی چیز بن رہی ہو جیسے ایسا ترجمہ آتا ہو نا وہ خود یہ کام کرے تو اس میں نفس آ جائے گا کہ نفس بھی فاعل بن رہا ہے وہ بھی فاعل بن رہا ہے صحیح ہے پھر یہ الگ ہوگا موقت تاکید نہیں ہوگا پھر مع ذالک کیا ہوگا مفعول بھی بنے گا سمپل کہ وہ اپنے آپ کو دیکھے مع ذالک اس کا ترجمہ اس کے باوجود صحیح ہے اب ذالک اس میں اشارہ ہے اور مع ساتھ کے لیے آتا ہے اب یہ ظرف ہے نا مفعول فی بنے گا مع ذالک مفعول فی بن جائے گا اور اس کے یہ جو وجوہ اعراب ہے یہ تو مبنی ہوتے ہیں نا کون جیسے مع بھی حرف ہے یہ بھی مبنی ہے صحیح ذالک بھی مبنی ہے مقصرا یہ باب تفعیل سے اس میں فاعل کا صیغہ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے مقصرا یعنی کوتاہی کرنے والا وہ اپنے آپ کو کوتاہی کرنے والا گمان کرے یہ بھی وہی یرا کا مفعول بنے گا مفعول ثانی ويكون مع ذلك قلبه خائفا لأنه لا يدري هل قبول تو نہیں پڑھیں گے قبیلہ آ رہا ہے کیا مطلب ہوتا ہے قبیلہ کا مطلب آ رہا تھا کسی کی سفارت کرنا اور کسی کے نیچے لکھا تھا قبول کرنا تو قبالہ کا مطلب ہو رہا تھا آنا اور قبولہ لکھا ہوا تھا کفیل ہونا قبول کرنا والا ہی معنی یہاں بیٹھے گا لیکن کیا پڑھیں گے اس کو معروف پڑھیں گے مجہول پڑھیں گے اچھا حل قبیلہ قبول کیا گیا حل قبیلہ عملہ مع ذلك عملہ اور اس کے باوجود بھی ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ اور اس کے مع ذلك کا مطلب ہوتا ہے باوجود نا باوجود بھی ہوتا ہے ساتھ ساتھ بھی ہوتا ہے وہ آپ خود دیکھو گے آگے پیچھے سے اور ہو اس کے ساتھ ساتھ قلب ہو اس کا دل خائفا ڈرنے والا یہ مفعول فی بنے گا یعنی خوف زدہ مفعول فی کون بنے گا مفعول بہ بنے گا خائف کس کا خبر نہیں ملی
اسم بنے گا نا، ما ذالک خبر مقدم بنے گا. یہ ترکیب آگے پیچھے تھوڑی سی تقدیم و تاخیر ہے اس میں. خائفن بھی اس کی خبر ہے. اور قلب اس کا اسم ہوگا. صحیح. لِأَنَّهُ لام بھی جار انا اب وہی اب یہ انا ہے، حرف جر کے بعد انا آتا ہے، انا نہیں آتا. اور انا کا اسم بن جائے گا ہو ضمیر جو آ گیا ہے. لا یدری، یہ یدری تو فعل مضارع معروف کا صیغہ ہے، پہلا صیغہ واحد مذکر غائب. حل قبولہ، حل قبیلہ کہ کیا، حل قبیلہ عملہ. لِأَنَّهُ کے ساتھ جو ہو ضمیر آئی ہے، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اگر ہو ضمیر نہیں بھی آتی تو معنی تو صحیح ویسے ہی صحیح تھا. کیا مسئلہ تھا اس میں؟ یدری میں بھی ہوا ضمیر تو ہے ہی، اور لِأَنَّهُ میں ہو ضمیر بھی ہے. کیا فرق ہوگا اس میں؟ نہیں اس کی بات نہیں ہو رہی. ہاں انا کا اسم فعل نہیں ہو سکتا نا، تو لِأَنَّ لا یدری ہو نہیں سکتا، تو اس وجہ سے ہو ضمیر لائے گئی ہے. ضمیر شان، ضمیر قصہ جو ہوتی ہے، جس کا کوئی مرجع، اس کا تو پھر بھی مرجع ہے لیکن پھر بھی وہ تمہید کے لیے آتی ہے. حل قبیلہ، یہ کیا قبیلہ، یہ فعل ماضی مجہول ہے. صحیح. عمل ہو اس کا نائب الفاعل بن جائے گا. مع ذالک اس کے ساتھ ساتھ، املا یا پھر نہیں، یعنی یا پھر نہیں، لا کے بعد قبیلہ ہی معذوف نکل جائے گا، یا پھر نہیں قبول کیا گیا. وہذہ عبادت الاحرار، اور یہ عبادت ہے آزادوں کی، آزاد لوگوں کی کر دو. وَإِلَيْهَا آگے کوئی اور پڑھے گا؟ پڑھنا چاہے گا پڑھنا ہے؟ نہیں تو باقی پریکٹس کب ہوگی پھر؟ چلے. وَإِلَيْهَا أَشَارَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ فرمایا ہے. اشارہ صیغہ واحد مذکر غائب ہے، فعل ماضی. الیہا کی ہا ضمیر کہاں جائے گی؟ یعنی جو پیچھے پوری یعنی جو پیچھے پوری ہم نے جو پورا ایک مفہوم پڑھا نا کہ یہ نہیں ہاں مؤنث کا صیغہ ہے نا، عبادت کی طرف. صحیح ہے. اور اسی عبادت کی طرف. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس میں رسالہ جو ہے اس کا فاعل بن جائے گا. لما قالت، اشارہ اصل میں کیا تھا؟ اشیارہ، اس کا مصدر کیا آئے گا؟ اشارتن. اشارہ یشیر اشارتن، جیسے اقام یقیم اقامتن ہوتا ہے. اشارہ یشیر اشارتن، مشیر، مشیر بولتے ہیں نا اس کو جو سائلنٹ ہوتا ہے. منشی بھی بولتے ہیں مساوات. لما قالت له عائشة رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ عنہ، حين قام من الليل حتى تورمت قدماه. لما یہ حروف جوازم میں سے یہ بطور شرط کے یہ، بطور شرط. ہاں کیونکہ حرف جازم اگر ہوتا ہے نا، حرف لما لام امر جو حرف جازم ہوتا ہے وہ کس پر داخل ہوتا ہے؟ فعل مضارع پر. صحیح ہے. اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی لم کا ہوتا ہے نہیں ہوا. ہاں اور ابھی تک نہیں مانا. ہاں لما کیا کرتا ہے؟ پورا پاسٹ کی نفی کر دیتا ہے. جیسے قرآن میں نا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، کہ تمہارے دل میں ابھی تک ایمان داخل ہی نہیں ہوا. جبکہ یہاں پر لما مضارع پر داخل نہیں ہوا، یہ حرف جازم میں سے نہیں، حرف شرط میں سے، تو آگے اس کی جزا بھی آ رہی ہے نا پھر. یعنی لما جب
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی حضور کی بارگاہ میں. اب قولت لہو ہے لہو، قولا یقولو کا مفعول نہیں آتا، آپ کو بتایا تھا میں نے، مقولہ ہوتا ہے، اور جو مفعول ہوتا ہے وہ لام سے آتا ہے کہ زید نے بکر کو کہا، تو یہ لہو ہے نا، لام کے ساتھ مفعول آیا ہے کہ حضور سے عرض کی. حضور سے عرض کی. عرض التماس اور حکم. یہ ہم نے وہ پڑھا تھا حضرت، یہ حکم کیا ہوتا ہے؟ جب بڑا چھوٹے کو بولتا ہے، عرض چھوٹا بڑے کو بولتا ہے. التماس جب دونوں ایک ہی جگہ ہاں لگ جائیں. پڑھا ہے. پڑھا تھا. اس میں پھر وہی عمر کا بھی اعتبار ہوتا ہے، علم کا بھی اعتبار ہوتا ہے، مختلف اعتبارات ہوتے ہیں. مطلب یہ اب حین قام، یہ تو حال بنتا ہے نا. ہینا تو ظروف میں سے ہے نا، ظروف معربہ میں سے ہی ہے. اس سے پہلے اگر حرف جر آئے گا تو اس پر جر آئے گا، ہینی ہو جائے گا یہ. وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ، حالانکہ بن حینی ہے، ہینا نہیں ہے، تو یہ ظروف مبنیہ میں سے، مبنیہ میں سوری معربہ میں سے، تو یہاں مفعول فی بن جائے گا ویسے یہ. حین قام من اللیل، قام یہ اس میں ہوا ضمیر، اس میں رسالت کی طرف لوٹ جائے گی، من اللیل جار مجرور بن جائے گا. اچھا من کون سا ہوگا یہ؟ حضرت یہ ابتداء غایت کے لیے. کیا مطلب رات سے کھڑے ہونا؟ من کا ہر جگہ تو صحیح ترجمہ تو نہیں ہوتا نا. کیا ترجمہ کیا پیچھے سے؟ الیہا سے ترجمہ کرو ذرا. اور اسی طرف حضور علیہ السلام نے اشارہ فرمایا ہے کہ جب ان سے کہا، ان وہی نا معزز شخصیت کی طرف ضمیر جاتی ہے تو ان وہ اس کا ترجمہ نہیں کرتے. آپ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، ابھی حین جب وہ کھڑے، اب وہ نہیں کریں گے، جب آپ ہاں جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام. قامہ مذکر کا صیغہ ہے نا، تو اس میں رسالت کی طرف جائے گی. تو جیسے اس کا مطلب ہے کھڑا ہونا، ہاں قیام فرمانا. قیام فرمانا. جب آپ نے قیام فرمایا منت رات میں. ہاں اب یہ من ظرفیت کا ہے، رات سے کرو گے نا تو معنی الٹا ہو جائے گا، رات میں. صحیح، من ظرفیت کا ہے. اس سے پہچان کیسے ہوگی؟ اللیل بھی ظرف آ رہا ہے نا آگے، تو حرف جر ظرف پہ داخل ہو رہا ہے تو پھر وہ بھی ظرف کا ہی ہوگا. حتی تورمت، یہاں تک کہ ابھی سوج جانا، تورمت یعنی قدما، ورما. اور یہ تسنیہ کا صیغہ ہے قدما، اور یہ مضاف کی جگہ اس کا نون اعرابی گر گیا. تورمت مؤنث کیوں ہے؟ حضرت یہ آپ نے بتایا تھا نا کہ جسم کے جو بھی اعضاء دو ہوتے ہیں ان کے لیے مؤنث استعمال ہوتا ہے. قدم دو ہے نا، صحیح. جیسے تبت یدا کے اندر تبت مؤنث کا صیغہ ہے یدا کے ساتھ، تو ہاتھ دو ہوتے تو مؤنث ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتتکلف ھذا، رسولہ لام بے زبر کیوں آ رہا ہے؟ حضرت یہ وہ جیسے حروف ندا کا یہ ہوتا ہے نا کہ جب بھی مضاف مضاف لوگ استعمال ہوتے ہیں نا تو یہ حالت نصب میں ہوتا ہے. منادہ حالت نصب میں. اور اگر مفرد معرفہ ہو تو یہ مفرد ہی ہو سمجھو تو پھر حالت رفع میں مبنی پر دم. حضرت پھر اس پہ تنوین نہیں آ سکتی نا، جیسے یا زید ندا ہے نا. اور اسی طرح مشابہ مضاف اگر ہو، یعنی موصوف صفت والی ترکیب ہو رہی ہو، یا رجولا طویلا، تو وہ بھی معرب ہوتا ہے، منصوب ہوتا ہے. اس سے پہلے کیا معذوف نکالتے ہیں؟ ترکیب کیا ہوگی اس کی؟ یا تو حرف ندا کے آپ نے چھوڑ دیا، اس کو کہیں گے یا قائم مقام ادعو کے، ادعو میں پکارتا ہوں. یہاں بھی ادعو نکلے. جبھی تو رسول لام پہ زبر کیوں آ رہا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ادعو کا مفعول بن رہا ہے. ہم ادھر حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نہیں نکالیں گے. کیا مطلب؟ ترجمہ سیٹ کرنے کے لیے وہ فرما رہی ہے تو ہم ان کے ہاں ان کے حساب سے صحیح. مؤنث تدعو، ہاں
تدعو الرسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ وسلم علیہ وسلم. اتتکلف هذا ہاں وقد تتکلف مطلب کیا ہوتا ہے؟ تکلف اٹھانا نا، یعنی اس تکلیف کا مطلب یوں کر سکتے ہیں عادت مکلف سے کرنا، عادت سے ہٹ کے کام کرنا، یہ بھی مکلف کرنا، لیکن ہم یہاں پر اس کو مجہول پڑھیں گے کہ آپ کو مکلف کیا گیا ہے. صحیح ہے، تتکلف پڑھیں گے اس کو، مجہول کا سیگا. اس کا پھر کیا ہے، آپ کو مکلف کیا گیا؟ یہ سوال ہو رہا ہے کیا آپ کو اس چیز کا بھی مکلف کیا گیا ہے کہ آپ اس رات یہ میں بھی وہ نہیں اٹھ کر کے سکتے کہ عبادت جیسے کریں؟ تکلف کا مطلب ہے تکلیف تکلف اٹھانا، کرنا بھی ہوتا ہے کہ آپ اس کی کیوں تکلف کر رہے ہیں، وہ بھی ہو سکتا ہے. وہ بھی ہو سکتا ہے. وقد کی بھی ہے وقد غفر، وقد غفر اللہ ہاں. وقد غفر اللہ لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ہاں. یا رسول اللہ صلی صلی اللہ اللہ علیہ علیہ وسلم. وسلم آپ اس کی کیوں تکلیف اٹھاتے ہیں، تکلیف اٹھاتے ہیں؟ وقد اور حالانکہ، ہاں. جیسے کہ یہ وقت تو اگر جیسے ماضی پر آتا ہے تو وہ قد آتا ہے قد آتا ہے، اور اگر یہ مضارع پہ لانا ہو اس کا یہی ترجمہ تو وہ تو پھر سمپل آتا وقد. ہے، سمپل ہوتا ہے، قد نہیں ہوتا اس کے اندر، ضمیر ہوتی ہے بس. اور حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بخش دیا آپ کے لیے. اب یہ لام تعلیلیہ لے سکتے ہیں کہ آپ کے صدقے، صحیح. آپ کی وجہ سے نہیں، آپ کے وسیلے سے، آپ کے صدقے. ما تقدم من ذنبک، یہ ذنب کے بعد جو ہے نا مضاف الیہ ایک اور محذوف ہے بیچ میں، ذنبی امتک، کہ آپ کی امت کے گناہ. ذم کے بعد امت محذوف ہے. صحیح ہے، یعنی آپ اللہ تعالیٰ نے بخش دیے آپ کے لیے، آپ کے صدقے. آپ کے صدقے. ماں جو بھی آپ کی امت کے گناہ گزرے اور جو ہوں گے. قولا، ہاں. یعنی حضور علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کہ کیا میں نہ بنوں شکر گزار بندہ اپنے رب کا. شکور کون سا سیگا ہے؟ شکور اس میں صفر مشبہ کا. مبالغہ ہے میرے خیال سے. مبالغہ اس مطلب ان کے اوزان سماعی ہوتے ہیں، صفت مشبہ ہو یا مبالغہ ہو، یعنی کیا میں بہت زیادہ شکر کرنے والا نہ ہوں. جی آگے یہیں تک پڑھا ہے. میں نے تو اس وقت جب آپ نے پڑھا تو آگے تیاری کی بھی. صحیح ہے. ان قیلا، اگر کہا جائے هل الافضل العبادت مع الخوف او مع الرجاء، کہ کیا عبادت کہ کیا خوف کے ساتھ عبادت افضل ہے یا امید کے ساتھ عبادت افضل ہے؟ تو قیلا کہا گیا قال الغزالی رحمہ اللہ تعالی، یہ غزالیوں نہیں ہو رہا ہے، پڑھ سکتے ہیں غزالیو. یہ اس میں وہ قاضی والا وہ نہیں لگیں گے. یہ اس میں منصوب تو نہیں ہے غزالی، امام محمد بن محمد نام تھوڑی ہے حضرت کا، اس میں منصوب ہی ہے میرے خیال سے، پھر تو تو پڑھنا یہ پڑے گا. نسبت یہ نہیں ہے. قال الغزالی رحمہ اللہ تعالی العبادت مع الرجاء افضل، لأن يورث المحبة، يورث لاتی ہے، پیدا کرتی ہے محبت کو. یورث المحبت، صحیح ہے نا، مفعول رجا بنے گا نا. پیدا کرتی ہے محبت کو. یورث المحبت والخوف یورث القنوط. کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ امید کے ساتھ جو عبادت ہے وہ افضل ہے. امید کے ساتھ عبادت افضل ہے کیونکہ امید محبت کو پیدا کرتی ہے اور خوف قنوط یعنی وہ مایوسی. مایوسی کو پیدا کرتا ہے. وہذہ بھائی الاقسام، اور کسی کو پڑھنا ہے پڑھ لے بھائی. اویس، یہ اویس آپ پڑھو، اویس پلانی. وہذہ، ورنہ حمزہ اشرفی کو بول دیتے ہیں، وہ پڑھ لے گا. پہلے آپ تو ٹرائی کرو نا.
وهذه الأقسام الثلاثة صحیح في حق المخلصين. صحیح، وہ گھبرا کیوں رہا ہے؟ صحیح پڑھا ہے ماشاء اللہ. ترجمہ اور اس کی 3 اقسام ہیں. حاضی ہی کیا ہوتا ہے؟ یہ اقسام ہیں اور یہ 3 قسم کا ہے. اقسام الثلاثہ موصوف صفت ہے، صحیح ہے نا؟ یا نہیں ہے؟ آپ کو دیکھ مجھے لگتا ہے میں غلط بتا رہا ہوں. نہ ہاں کر رہا ہوں نہ کر رہا ہوں. اقسام ثلاثہ موصوف صفت ہے تو اس میں مطابقت کیوں نہیں ہو رہی؟ اقسام جمع ہے، ثلاثہ واحد ہے. یہ اصل میں جملہ یاد نہیں ہوتا صحیح سے. تو صفت واحد مؤنث آتی ہے. غیر عاقل کی جمع مکسر، اقسام کیا ہے؟ غیر عاقل کی جمع مکسر ہے نہیں ہے؟ کیسے؟ کس کی جمع ہے؟ جمع کس کی ہے؟ جمع مکسر کیا ہوتی ہے؟ صحیح. تو اب موصوف صفت کی ترکیب میں کیا ہوگا؟ مبتدا خبر ہوتا تو ہوتا یہ اقسام 3 ہے، لیکن یہ مبتدا خبر نہیں ہے، موصوف صفت ہے. موصوف صفت میں ریورس ترجمہ ہوتا ہے. نہیں تیسری ہوتا تو پھر ثالث ہوتا نا. یہ 3 اقسام، یہ 3 اقسام آگے آ رہے ہیں نا. فی حق المخلصین، مخلصین کے حق میں. مخلص کس کو بولتے ہیں؟ اس میں فاعل کا صیغہ ہے نا. اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اخلاص اختیار کرنے والے. آگے حمزہ شرفی. ہم بتاتے رہو مجھے اعراب شروع سے. واؤ پہ صبر کیوں آ رہا ہے؟ واؤ پہ کیا پڑھا تھا؟ کیوں پڑھا ہے؟ زیر بھی تو آ سکتا تھا. واؤ اسم ہے فعل ہے کیا ہے؟ واؤ اسم ہے یا فعل ہے؟ میں سمپل ہے یار. تیسرا کیا ہوتا ہے؟ اسم فعل کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اور حرف پر کیا اعراب آتے ہیں؟ مبنی کون کون سے ہوتے ہیں؟ مبنی الاصل کون کون سے ہوتے ہیں؟ چلو سلمان. یہ مجرد یہ سمپل، یہ وہ نہیں ہے، مزید فی نہیں ہے. یار ادو ہے نا سیدھا سیدھا. ہاں
آفت تل کیوں؟ تو مضاف کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے. یارد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیش آنا ہوتا ہے نا. پیش آنا بھی ہوتا ہے، کرنا بھی ہوتا ہے. جیسے آپ کسی کو عرض کرتے ہو تو اس کے سامنے اپنی بات پیش کرتا ہو نا. اور قد آ جائے مضارع کے ساتھ تو کس کا معنی ہوتا ہے؟ تقلیل کا معنی دیتا ہے. اور جان لو ترجمہ کرو. جان لو بے شک اخلاص کہ اب انا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اور علیم اور شہیدہ کے ساتھ آتا ہے تو انا پڑھتے ہیں. صحیح ہے، یہ بتایا تھا نا آپ کو میں نے. انا کا مطلب ہمیشہ یا پھر کے بعد بے شک کر لو. کے لازمی کرنا پڑے گا کیونکہ یہ جوڑتا ہے آگے ایک دوسرے کو. جان لو کہ اخلاص ہاں کبھی کبھی لہو کی ضمیر کہاں جائے گی؟ ہاں کہ کبھی کبھی اخلاص کے ساتھ. آفت فاعل ہے نا یارد کا. کبھی کبھی اخلاص کے ساتھ عجب کس کو بولتے ہیں؟ خود پسندی کی آفت بھی پیش آ جاتی ہے. یعنی اخلاص کے اندر خود پسندی آ جاتی ہے. خود پسندی کس کو بولتے ہیں؟ اپنی چیز کو اچھا سمجھنا، اپنے عمل کو اچھا سمجھنا. یعنی بندہ اگر تکبر کر رہا ہے تو اس میں تو تکبر کا گناہ ہے. اگر وہ اخلاص کر رہا ہے اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں تو بہت اخلاص کر رہا ہوں تو یہ خود پسندی ہے. یعنی اپنے اندر یہ خیال بھی نہیں آنا چاہیے کہ میں بہت اخلاص کر رہا ہوں، میرے اندر بہت زیادہ عاجزی ہے، میرے اندر انکساری ہے، میں تو تکبر ہی نہیں کرتا. چلو تکبر کے گناہ سے تو بچ گئے، لیکن آپ کے اندر خود پسندی آ گئی. وہی ہے، شیطان ہر طرف سے گھیرتا ہے. وہ بھی ناجائز ہے، ظاہر ہے. خود پسندی ہے اور جو بھی باطنی بیماری ہیں، تکبر ہے، ریاکاری ہے، مداحنت ہے. مداحنت بھی بہت عام ہے. ریاکاری سے تو اعمال برباد ہو جاتے ہیں. مطلب وہی بات ہے کہ ظاہری طور پہ تو نماز ادا ہو جاتی ہے. ایک بزرگ ایک وہی اس کا ثواب برباد ہو جاتا ہے. ایک بزرگ تھے نا، وہ فجر کی نماز انہوں نے پتہ نہیں کتنے سالوں تک پہلی صف میں پڑھی تھی. ایک دن وہ لیٹ ہو گئے تو ان کے دل میں خیال آیا آج یار میں دوسری صف یا تیسری صف میں کھڑا ہوں گا تو لوگ کیا کہیں گے، یہ روز تو پہلی میں ہوتا، آج لیٹ ہو گیا یہ. ہاں تو ان کو پھر دوبارہ یہ خیال ہے لگتا ہے میں نے اتنے سال لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھا ہے. تو اتنی باریکیاں ہوتی ہیں. بندہ یہی سوچے کہ میں کچھ ہو ہی نہیں، ختم. نماز پڑھو یہ سوچو کوئی دیکھ ہی نہیں رہا مجھے، تو اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں، بات ختم ہو گئی. آپ یہ نیت لاؤ گے کہ یار لوگ دیکھ رہے ہیں اور آپ کی نیت میں ریا آ گیا، اور آپ نے یہ سوچا میں تو لوگوں کو دکھانے کے لیے تو پڑھ نہیں رہا، آپ نے یہ سمجھ لیا کہ میں بہت اچھی عبادت کر رہا ہوں، تو خود پسندی آ گئی. خیال آیا تھا وہ آج کل کے دور میں اگر کسی کو نہ آئے تو بہت ہی مشکل ہے. ہر کسی کو ایسا خیال آئے گا. اصل میں وہی بات ہے، شریعت اور طریقت یہ جدا نہیں ہے. ہم صرف شریعت کا علم حاصل کرتے ہیں، طریقت کا علم حاصل نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ہمارا ظاہر تو سنورتا ہے، باطن گندا ہو جاتا ہے. اب آپ دو چادریں ڈال کے باہر نکلو اور آپ یہ سمجھو میں بہت اچھا لگ رہا ہوں، تو کیا ہے یہ؟ انسان کا گھر میں جیسی اس کی کیفیت ہے، باہر بھی اس کی کیفیت یکساں ہونی چاہیے. بھلے کپڑے اچھے ہوں، بار بار کپڑے جو سیٹ کرتا ہے نا وہ بھی ایک تکبر کی علامت بتائی گئی ہے، خود پسندی کی علامت بتائی گئی ہے، جو بار بار کپڑے سیٹ کرے جا رہے ہیں. لیکن یہ طریقت سیکھنے سے آتا ہے. قرآن پاک میں بھی اشارے ہیں نا اس پر. طریقت، شریعت اور حقیقت تین چیزیں ہوتی ہیں نا.
شریعت اور طریقت ملتی ہے تو بندہ حقیقت تک پہنچتا ہے. ایک بزرگ نے لکھا کہ جو شریعت ہے وہ درخت ہے، اور طریقت جو ہے، جو حقیقت ہے، وہ درخت کے پھل ہے. کہ جس شخص کے پاس صرف شریعت کا علم ہے تو اس کے پاس تو چلو عذر ہے کہ میرے پاس جو ہے نا حقیقت تک میں پہنچ نہیں سکا اور میں نے ظاہری نمازیں ادا کی ہیں. لیکن جو اس چیز کا دعوے دار ہے کہ میں بہت بڑا اللہ کا ولی ہوں اور میں پیر طریقت ہوں، اور اس کے اندر اس کی اگر شریعت میں کمزوری ہے تو اس کے لیے کوئی عذر ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ پھل ہے اور پھل درخت کے بغیر ہوتا نہیں ہے. تو پہلے اللہ کا ولی وہ بندہ اسی وقت بن سکتا ہے جب اس کے پاس شریعت کا علم ہو. تو اگر وہ شف کے دیکھ لو آپ، اس کے پاس کتنا شریعت کا علم ہے تو اللہ کا ولی بن ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ تو پھل ہے. جب درخت ہی نہیں ہوگا تو پھل کیسے ہوگے گا؟ تو یہ مثالیں بیان کی گئی ہیں. تو شریعت، طریقت اور حقیقت، قرآن کی جو آیت ہے نا، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. اس میں فرمایا مفسرین نے کہ تینوں چیزوں کی طرف اشارہ ہے، شریعت کی طرف بھی، طریقت کی طرف بھی، اور حقیقت کی طرف بھی. شروع میں فرمایا نا موعظۃ من ربکم، اس سے اشارہ شریعت کی طرف ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ نصیحت، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی. یعنی بظاہر قرآن ہے، حدیث ہے، اس میں احکامات ہیں. شریعت کس کو بولتے ہیں؟ نماز کے احکام سیکھ لینا، روزے کے احکام. شریعت ظاہر سنوارتی ہے نا. وشفاء لما فی الصدور، اس سے طریقت کی طرف اشارہ ہے کہ قرآن کے اندر نصیحت تو ہے، شریعت بھی ہے، لیکن طریقت بھی ہے. شفا ہے ان چیزوں سے جو سینوں کے اندر ہے، یعنی بغض ہے، کینہ ہے، جو بھی بیماریاں، ان سب سے شفا ہے. وہدن ورحمۃ للمؤمنین فرمایا، اس سے اشارہ حقیقت کی طرف ہے. جب شریعت طریقت ملتا ہے تو بندہ حقیقت تک پہنچتا ہے. اور اصل مقصود زندگی کا حقیقت تک ہی پہنچنا ہے، وہی معرفت الہی. اور وہاں تک بغیر کسی کے پہنچائے بندہ خود سے نہیں پہنچ سکتا. کیونکہ اعلیٰ حضرت نے اس بات کو لکھا ہے کہ بندہ شریعت کا علم تو حاصل کر سکتا ہے، کتابوں سے پڑھ لو، علماء سے پوچھ لو، لیکن طریقت بغیر کسی کے چلائے آپ نہیں جا سکتے. خود چلنے بیٹھو گے کہیں اور نکل جاؤ گے، آپ پہنچ نہیں سکتے اللہ تک. کسی کے پہنچائے پہنچ سکتا ہے. آج کل کے دور میں کیسے ہو، پہلے تو پیروں کے ساتھ پیر تلاش کرنے پڑتے ہیں جو راہ سلوک طے کروائیں، اور پھر پیر بھی ہر کسی کو راہ سلوک طے نہیں کراتا. سالک کو اسی کو کراتے جس کے اندر وہ دیکھتا ہے اس قابل ہے. خواجہ صاحب کے پاس آیا تھا نا کوئی وظیفے لینے، کچھ ٹائم بعد آیا، کہا کہ مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا. خواجہ صاحب نے فرمایا یہ کیا کام ہے کہ اللہ نے اپنا ذکر تیری زبان میں جاری کر دیا ہے. وظائف پڑھ رہا ہے، چلو ذکر تو جاری ہے نا، کچھ نظر نہیں آ رہا وہ الگ بات ہے. تو یہ ابھی تو بیت برکت ہے، بیت طریقت، بیت ارادت، وہ تو بہت کم نظر آتی ہے. پیر سے مرید ہو کے مرید ہو کے جو ہے نا، مرید خود ہی شاٹ ہو جاتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا آخری ملاقات کب ہوئی تھی میری. لیکن یہ نا کہ ابھی جو پیر وغیرہ ہوتے ہیں ان کے بھی اتنے مریدین ہوتے ہیں، اور سب کو تو وہ نہیں اس طریقے سے لے کے. ہر پیر بھی ایصال والا نہیں ہوتا. ایصال بولتے ہیں پہنچانے والا. ہر پیر بھی موصل نہیں ہوتا جو ایصال کر سکے. بہرحال یہ تصوف کی بحثیں ہیں بھائی، چھوڑ دو اس کو. لیکن ابھی کیا ہے، شریعت کا علم آپ کے لیے ضروری ہے. ہم نے بزرگوں کے واقعات جب پڑھے ہیں تو علم دین حاصل کرنے کے بعد پیر کی تلاش میں نکلتے تھے. تو پہلے شریعت حاصل کرتے تھے، پھر شریعت کے بعد طریقت کی طرف جاتے تھے. فمن آجبا، فمن آجبا، جی پڑھو، کون پڑھ رہا تھا؟ جو شخص
جو ہاں وہی جو اپنے عمل کو اچھا سمجھتا ہے جی قرآن میں بھی نا حبیطت اعمالہ، اور اسی طرح آگے آ رہا ہے نا من استکبر، جو تکبر کرتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ عبادتیں چھوڑ دے. کھانے کھاتے وقت اگر مکھی تنگ کر رہی ہو تو کھانا کھانا تو نہیں چھوڑتے نا، مکھی کو بھگاتے ہیں. تو وسوسات کی وجہ سے نمازیں نہیں چھوڑنی چاہیے، بلکہ وسوسات کو دور کرنا چاہیے. کسی کو لگے کہ میں ایسا عمل کروں گا، یہ خود پسندی میں وہ پڑھ سکتا ہوں، یہ بھی شیطان کا وار ہے سیدھا سیدھا. خیال آنا الگ چیز ہے، خیالات تو معاف ہیں، لیکن اس پر جماؤ یہ بری چیز ہے. اس پر عمل، اگر برائی کی کوئی شخص صرف نیت کی ہے، اس نے کوئی گناہ کرنے کی، پختہ ارادہ نہیں ہے تو اس پر گناہ نہیں ہے. پختہ ارادہ ہے تو پھر گناہ ہے. کیونکہ حدیث سے پاک ہے نا کہ جو دو شخص آپس میں لڑ رہے ہوں، ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا تو قاتل مقتول دونوں گناہ گار ہیں. وہ شاید رہ گیا، میرے خیال سے رہ گیا شاید. یہ میرے اس میں ہی ہوگا فائنل پیپرز کے اندر. ہاں وقاص کے نام سے فولڈر. جی جی. تو دونوں گناہ گار ہیں. اس کی وجہ یہ کہ کیا نام ہے، قاتل نے تو چلو قتل کیا ہے، لیکن مقتول کی بھی نیت یہ تھی کہ میں اس کو مار دوں گا، اور اس کا بھی پختہ ارادہ تھا، تو اس کی نیت کا گناہ ہے اس پر. تو یہاں سے ملا علی قاری علیہ رحمٰن نے استدلال کیا کہ اگر کسی شخص کا برائی کا بھی پختہ ارادہ ہو، اگرچہ وہ نہ کر سکے، تب بھی اس نیت پر گناہ ملے گا. کیونکہ حدیث میں مقتول بھی گناہ گار ہے، کیونکہ اس کو بھی یہی چاہ رہا تھا کہ میں اس کو قتل کر دوں. یعنی وہ جو کبھی کبھی کہتے ہیں یار چلو میں نے اس کو چھوڑ دیا، مگر بعد میں پاور بدلا لے. تو گناہ کا اگر صرف نیت ہے تو اس پر پکڑنی ہے، جیسے ثواب کی تو نیت سے بھی ثواب مل جاتا ہے، لیکن گناہ کا پختہ ارادہ اگر ہے تو اس پر گناہ ہے. تو ایسے سفر کو کوئی ثواب ملے گا؟ کسی میں کوئی ظلم ہوا، اس میں طاقت نہیں ہے، اگر طاقت ہوتی تو بدلہ لیتا، طاقت نہیں ہو گیا اللہ پہ چھوڑ دیا، ایسے اس کا ہے کوئی فائدہ نہیں. ایسے تو مطلب گناہ ملے گا نا اسی سے. اگر اس میں پاور ہوتی تو اس کا پکا ارادہ. بھئی آپ یہ سوچو، آپ کے پاس اگر اس کو ہم نیکی پر دیکھیں، نیکی میں کیا ہوتا ہے، کوئی غریب شخص ہے، وہ یہ نیت کرتا ہے میرے پاس اس کی طرح پیسہ ہوتا میں تو خیرات کرتا، یہ کرتا، تو ثواب مل جاتا ہے اس کو نیت کا. وہ الگ بات ہے پیسہ ہے تو نیت لوگوں کی بدل جاتی ہے، لیکن پیسے سے پہلے تو نیتیں ہوتی ہیں سب کی. آپ کی